علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ احساد والسلام عرض کریں، پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رات کا کافی سارا حصہ ذکر اذکار میں ماشاءاللہ گزرا، اور شاہ سواروں کے دربار پر آ کر یہ کہوں کہ رات بہت ہو چکی تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ شاہ سواروں کے دربار پر اور شاہ سواروں کا انداز یہی ہے کہ ان کی پرواز اور رفتار کا آغاز ہی رات کے پچھلے پہر ہوتا ہے۔ آستانے ہمیشہ سے تبلیغ، اصلاح، تربیت کے مراکز رہے اور کچھ آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ولی کی ہسٹری پڑھ لیجئے، وہ جہاں بھی گئے انہوں نے مسجد بنائی اور اسی مسجد میں مدرسہ قائم ہوا۔ تو میں نے پتا ہے کہ اسی ہوں ذرا چڑیاں اٹھ گئیاں تو پھر بابے نے مار دیتیاں، یہ زبان اللہ علیہ سے زیادہ ہیں، پر میں دانوں آج اصل کرامت دسنی ہے، ولیاں دی کرامت کی ہے، اور اس کو پورا جاگ کر سماعت فرمائیے گا۔ بر صغیر میں ہمارے پنجاب کے حصے میں سب سے پہلے جس ہستی نے اپنے قدم ٹکائے اس ہستی کا نام سید الاولیاء، مخدوم امم، گنج بخش جہاں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ داتا صاحب حسنی سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اور داتا صاحب حضور سید الاولیاء، غوث الاغواث، غوث کونین، مغیث دارین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی سے پہلے ہوئے، اور یہ بات سینہ بہ سینہ بزرگوں سے رواج میں ہے کہ غوث اعظم فرماتے تھے کہ داتا صاحب میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ داتا صاحب نے لاہور آ کر اجاڑ اور ویران جگہ پر ڈیرا لگایا، اور ولیوں کی تاریخ میں یہ بات بھی تقریباً مشترکہ ہے کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں ڈیرا نہیں لگاتے تھے، ویرانے میں ڈیرا لگاتے تھے۔ اور میں اگر آپ کو یہ جملہ سمجھا سکوں تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ شمع جہاں بھی روشن ہو وہ لوگوں کی محتاج نہیں ہوتی، لوگ شمع کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور کستوری کو اگر یہ بتانا پڑے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مجھے کستوری کہتے ہیں، تو وہ کستوری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ کستوری نہیں ہے۔ ویرانے میں ڈیرا لگایا اور مسجد بنائی، کیوں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن کامل ہوتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کا مرکز ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں حدیث پاک کو لکھا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہ جس کے پاس آ کر 2 مہینے اللہ کا نام لینا نہ آئے۔ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے وابستہ خوش قسمتو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ نقش بند کیا ہے؟ کیا کہوں میں آپ سے؟ کبھی غور کیا کہ یہ کیا ہے؟ جب شاہ نقش بند آوے میں پڑے ہوئے کچے برتنوں پر نظر کرے، پر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ آج اس
کہتے ہیں دنیا ترقی کر گئی، اور تو 15 سال سے ہم سن رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا 20-25 سال ہو گئے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی، اور اب تو دنیا، وہ تو چاند پہنچے تھے، اب تو سب کو مریخ پر پلاٹ الاٹ ہونے والے ہیں، تو اب آپ کو کیسے میں سمجھا سکتا ہوں؟ 15 منٹ سوچ کر تو لوگ اپنے پیر کا نام بتاتے ہیں، اور یہ پوچھا جائے کہ تمہارا سلسلہ کیا ہے تو بتاتے ہیں میری کرانے کی دکان ہے، میں سرکاری ملازم ہوں۔ یہ وہ وقت آیا کہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ سلسلہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ زنجیر میں بندے ہوں تو پتا چلے کہ سلسلہ کیا ہوتا ہے، اور کہیں جڑ جائے تو خبر ہو کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جو اپنی نگاہ کیمیا مٹی کے کچے برتن پر ڈالے تو اس پر بھی اللہ 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 نقش ہو جاتا ہے۔ تو داتا حضور نے ویرانے میں ڈیرا لگایا، مسجد بنائی، اور کیوں نہ بنائے مسجد؟ رسول مکرم شفیع اعظم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ کلو لویا پہننے کا نام ولایت نہیں، پاؤں میں اور ہاتھ میں کڑے پہننے کا نام فقیری نہیں، لمبے لمبی بال رکھنے کا نام درویشی نہیں، رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام طریقت نہیں۔ طریقت کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، جب بندہ زیادہ فرض ادا کرتا ہے، جب بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، جب بندہ زیادہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، جب بندہ سجدوں کی کثرت کرتا ہے، رب کریم فرماتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ میرے کتنے قریب ہو کہ تقریر میں کر رہا ہوں، اور آپ کی نگاہیں ہر آنے والے کو ویلکم کہتی ہیں، اور ہر جانے والے کو دروازے تک رخصت کرتی ہیں۔ نگاہیں جب تک چار نہیں ہوتی من میں پیار نہیں اترتا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اب نگاہیں چار نہیں ہوتی، مسئلہ یہ گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی اتباع کے بغیر ولی ولی نہیں ہے۔ سید عالم نے بھی جب مدینہ پاک کو تابہ اور طیبہ بنایا تو وہاں مسجد بنائی، اور ایسی مسجد کہ جہاں خود بھی پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ان کا بیٹا جب لاہور میں آیا تو مسجد بنائی، خود تعمیر میں شریک ہوئے۔ اور جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، ہمیں ولیوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ پہلے پیر مکی شاہ سلام کرو، اور پیر مکی شاہ تو 200-250 سال بعد آئے ہیں داتا صاحب کے، اور کشف المحجوب میں یہ لکھا نہیں ہے۔ کاش ہم وہ پڑھتے۔ آؤ میں سناؤں کہ کشف المحجوب میں کیا لکھا ہے۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ داتا صاحب لاہور کی اس مسجد میں بیٹھ کر لاہور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود قرآن پڑھاتے تھے۔ داتا صاحب قرآن پڑھاتے تھے، ولیوں کا بادشاہ، سمجھا رہی ہے بات کی؟ قرآن پڑھایا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پتہ یہ چلا کہ ولیوں کے آستانوں کا حسن یہ ہے کہ وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، رب کے محبوب کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ اور ولیوں کی ہسٹری میں یہ بات بھی مشترکہ ہے، خالص چیز کو دیکھ کر نقلی سامان والے سیخ پا ضرور ہوتے ہیں، 2 نمبر چیز والے پریشان ہیں۔ بولو تو صحیح نا، آپ کیوں پریشان ہو؟ تسی 1 نمبر بیٹھے ہو۔ اور ہم زندہ پیر کے عرس پر آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میں بھی زندوں سے تقریر کر رہا ہوں۔ آپ ہر 5 منٹ کے بعد مجھے کیوں شک میں ڈال دیتے ہو؟ کہ جب اصل مال آتا ہے تو نقل لوگوں کو 2 نمبر کا سامان رکھنے والوں کو ہمیشہ تکلیف ہوئی، پھر وہ باتیں کرتے تھے جو سچ نہیں ہوتی تھی۔ اس درویش کے ساتھ بھی ہوا، کہا لو بابا بڑھیا پھردا ہے، قبلے دا تے روخی ٹھیک نہیں۔ یہ نہیں دیکھا وہ دلوں کا قبلہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا وہ کافروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ
بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لا رہا ہے. یہ پروپیگنڈا کیا تو سید نے کیا جواب دیا؟ یہ سید بڑے میٹھے ہوتے ہیں. انہاں دا پیار سہنا بھی اوکھا ہے تے مار سہنا تے بالکل ہی اوکھا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حسنی حسینی سید کی بارگاہ میں کہتے ہیں الامائے غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. داتا علی اجمیری نے فرمایا بھائیو ذرا آؤ میرے ساتھ نماز تو پڑھو. نماز پڑھ کے رخ پھیرا تو داتا حضور نے لاہور کے اندر بیٹھ کر، جب بجلی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا، سیٹلائٹ نظام نہیں تھا، لاہور کی کچی مسجد میں بیٹھ کر تنقید کرنے والوں کو لائیو براہ راست کعبہ دکھا دیا. فرما وہ ہے کعبہ، دیکھ لو دیکھ لو. اور یہ ہے اس فقیر کی سمت قبلہ. سب نے ہاتھ جوڑ دیے. لمبا ذکر برکت کے لیے ہی ہو گیا. بتانا یہ چاہتا تھا کہ داتا حضور نے خود بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا. چلو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. سلطان الہند معین الحق والدین غریب نواز شاہ اجمیر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ. آپ کو پتا ہے کہ خواجہ غریب نواز بھی حسنی سید ہیں. خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ مدینہ المنورہ سے ڈیوٹی لگی، جاؤ ہند کی دھرتی تمہارے فیض کے لیے بے قرار ہے. وہاں سے ہوتے ہوتے لاہور آئے، داتا کے قدموں میں بیٹھے اور داتا کے قدموں میں آپ معتکف رہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں چلہ کشی. معتکف رہے. خواجہ نے کیا لیا، داتا نے کیا دیا، میں کیا بتا سکتا ہوں. میرے دادا مرشد سلطان المدرسین حضور سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی، سیدھی مدینہ شریف جاتی. داتا کی چوکھٹ پر آئے، جاتے جاتے ہند کے خواجہ نے پردہ اٹھا دیا اور راز کھول دیا اور 2 سطروں میں وہ سمجھا دیا جو 200 کتابوں میں بھی سمجھانا ممکن نہ تھا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اب ہند کے اندر گئے تو کیا تھا ساتھ آپ کو پتا ہے؟ جب ہند کے اندر اجمیر کی طرف قدم بڑھایا تو پرتھوی کا راج تھا. اس راج میں تلواریں ساتھ نہیں لے گئے، تیر ساتھ نہیں لے gئے. سبحان اللہ. ہمارا دین کبھی بھی طالبان کے قابو میں نہیں رہا. بولی کیوں بولتے ہو؟ ہمارا دین کبھی بھی طالبان والا نہیں رہا. رکھا اس قافلے میں سب سے بڑا جو ہتھیار تھا، سب سے بڑی پاورفل جو چیز تھی وہ قرآن حکیم تھا. اللہ اللہ ولیوں کی جرت، ولیوں کی طاقت، ولیوں کی قوت کہ متعصب ترین قوم ہندوؤں کا تشدد پر یقین رکھنے والا پرتھوی اور پرتھوی کی فوج کی راجدھانی اجمیر، خواجہ سیدھا رخ اجمیر کا کرتے ہیں. کیوں؟ مدینہ پاک سے دکھایا ہی اجمیر گیا تھا. آرام سے جا کر بیٹھ گئے، دھمکی کسی کو نہیں دی. سار بانوں نے کہا کہ جب پرتھوی نے اونٹ باندھے نے بابا اٹھ بابا تو ٹھیک ہے اٹھ جائیں. اٹھے اور دوسری طرف چلے گئے. اونٹ والے پھر اونٹ اٹھاتے ہیں تو اونٹ نہیں اٹھتے. ام المومنین مخدومۃ
المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جب آستان قدس پر تشریف لاتے تو گھر میں جو بکری تھی وہ حضور جب نادل بگر ہوتے، اٹکیلیاں کرتی، بھاگتی پھرتی، سرکار تشریف لے آتے، جہاں کھڑی ہوتی وہیں کھڑی رہتی۔ یہ بکری کس مدرسے سے پڑھ کر آئی تھی؟ اس کو کس نے پڑھا دیا تھا کہ حضور آئیں تو تم نے ہلنا نہیں ہے؟ اور حضرت والا مرتبہ گوجرے کی دھرتی پر فیضان، محبت اور عقیدہ حق اہل سنت کی ترجمانی کرنے والی عظیم شخصیت حضرت پیر طریقت، خیر نقیبان محفل کا دور ہے، داڑھی منڈے کو بھی حامی شریعت کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی عطائیں ہیں، یہ نقیبوں کی عطائیں ہیں کہ رقیبوں کی صورت میں کسی پر بھی ہو جائیں۔ سمجھ جاؤ گے، یہ نقیبوں کی عطائیں ہیں، بس کیونکہ وہ رقیب ہیں اہل سنت کے، اس قوم کو یہ پتا چلے کہ حامی شریعت یہ ہے تو پھر وہ تو کہیں گے ہم تو پکے شریعت والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت والا مرتبہ سید محمد شاہ سوار علی شاہ قدس سر العزیز، میں نے آپ کا ذکر اپنے پیر و مرشد سے، اور میرے پیر و مرشد کو حضرت گرامی قدر شاہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حضور سیدی و سندی نائب محدث اعظم پاکستان سیدی الحاج محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے جب بھی ان کی زبان سے حضرت شاہ صاحب کا ذکر سنا، ادب سے سنا، احترام سے سنا، تعظیم سے سنا، اور وہاں پر جب کسی کا نام ادب سے لیا جاتا تھا تو ہمارے لیے اس سے بڑی سند کوئی نہیں کہ یہ کوئی بہت کامل ہستی ہے جس کا نام اتنے ادب سے لیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، خواجہ اٹھ گئے، اب اونٹ نہیں اٹھتے، توجہ رہے بھائی، اب اونٹ نہیں اٹھتے، انہوں نے کہا اونٹ نہیں اٹھتے، پھر سب کو پتا تھا، آپ کو پتا نا چاند دو ٹکڑے ہوا بھی مان لیتے تھے پر اندر سے نہیں مانتے تھے، ریت تو پرانی چلی آتی ہے، انہوں نے کہا بابے دا کام میں، خواجہ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی اٹھتے نہیں ہیں، تو فرمایا نہیں اٹھتے تو میں کیا کروں، منت کی تو فرمایا اٹھ جائیں گے۔ یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا ولی نے کبھی تشدد کا رستہ اختیار نہیں کیا، سبحان اللہ، تشدد کا رستہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ اور اب ذرا غور فرمائیے گا، خواجہ غریب نواز نے، میں بڑی معذرت کے ساتھ محدث اعظم کی نسبت سے میں چشتی بھی ہوں، ہمارے مشائخ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے، یہ سلسلے اور یہ بھی میں کہوں سنیو کتنا تقسیم ہونا ہے، کتنا تقسیم ہونا ہے۔ وہ ولی آگے تو ہم بر صغیر والوں کو ملا گئے تھے، ہم ان کے ناموں پہ بٹ رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا تقسیم ہو جاؤ گے؟ بتانا میں چاہتا ہوں غلط تعویلات کی وجہ سے اور جہالت رقص کر رہی ہے، لوگوں میں یہ بات عام کر دی گئی کہ غریب نواز نے، اس حسنی سید نے، شاہ چشت نے صرف اور صرف قوالی کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں تحریک چلائی اور وہ تحریک یہ تھی قرآن پڑھایا جائے، کتابوں میں پڑھا قطب الاقطاع مرشد گنج شکر سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش میں سفید بال تھے جب خواجہ غریب نواز کے حکم پر قرآن حفظ کیا۔ دو ہی طریقے تھے جن سے ہند میں اسلام پھیلا، ایک قرآن کی تعلیم، ایک کردار۔
دوسرا لفظ میں نے کیا بولا؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کردار. کردار کیسا ہے؟ جس طرح لاہور میں پروپیگنڈا ہوا، پروپیگنڈا تو اجمیر میں بھی ہوا. پرتھوی کی ساری قوتیں، ساری فورسز ایک درویش کا مقابلہ نہ کر سکیں، حالانکہ درویش کے پاس اسلحہ نہیں تھا. اور ہم آج بھی وقت کے حکمرانوں سے کہتے ہیں اہل سنت تو درویشوں کے ماننے والے ہیں. جب تم سمجھو کہ یہ شاہ نقشبند کا نام لینے والا ہے، جب سمجھو کہ یہ سہربند کی مالا جپتا ہے، جب جان لو کہ غوث اعظم کا دیوانہ ہے، اور جب سمجھ جاؤ کہ شاہ چشت کے قصیدے پڑھتا ہے، تو مہر لگ جاتی ہے کہ ولیوں کا ماننے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ولیوں کا ماننے والا گردنوں کے کاٹنے والا نہیں ہو سکتا. آئیے آئیے، یہ گردن کاٹتے بھی تھے تو کس انداز پر؟ یہ رسم. چلو سب سے زیادہ جو پاورفل ہے اس کے گردن کاٹنے کا طریقہ بتاؤں، سنو گے؟ 2 گھنٹے تو انہوں نے مجھے اپنی مائک پکڑ کے 2 گھنٹے انہوں نے اپنے دے دیے. کچھ میں بھی حق مہمانی رکھتا ہوں، کچھ میں بھی حق مہمانی رکھتا ہوں. تو تسی پیر صاحب دے آکھیا 2 گھنٹے دی سبحان اللہ آکھو نا. میں اپنی باری تے بول لگا تو سبحان اللہ کھڑا میرا توڑا ہے طے ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گئی. اور دسو سنیے گردنیں کیسے کاٹتے تھے. داعش کی درندگی بھی دیکھ چکے، القاعدہ کا گھنونا فلسفہ بھی دیکھ چکے، طالبان کی کنباشتیں بھی دیکھ چکے. آج اس وطن سے عہد کی تجدید کا دن تھا. ہم سے زیادہ عہد سے تجدید عہد کون کرے گا؟ ایک ایسا ہی اسٹیج، اگرچہ یہ چھوٹا ہے، وہاں 3000 سے زیادہ علماء مشائخ تھے. اور نقشبندیوں کبھی بھولا نہ کرو، جس محمد علی جناح نے یہ پاکستان بتایا ہے اس کو تھاپیاں دینے والا بابا کوئی اور نہیں تھا. وہ نقشبند سلسلے کا مقتدا، وہ سادات کا پیشوا، وہ کرامتوں کا چشمہ، اور عرب والے جسے اپنا باپ کہتے ہیں، یعنی سرکار سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قدس سرہ العزیز کی ذات تھی، جنہوں نے محمد علی جناح کو مصلی بھی دیا، تسبیح بھی دی، قرآن بھی دیا. اور جانتے ہو قائد اعظم بہت زیرو پر ذہین آدمی کا نام ہے. قائد اعظم نے کہا میں سمجھ گیا. انہوں نے مجھے کہا ہے سجدے کیا کر، تسبیح دیے کہ اوکھا لے آئے تو تسبیح پھیر لیا کر، قرآن دیا ہے کہ جب ملک لے لو تو یہ نافذ کرنا. تو سمجھتے نہیں، سانو تو بوٹی چا چڑی شاہ لے کے بیٹھ گئے، ہمیں تو یہ لے کر بیٹھے جو ہمارے شاہ تھے، ان کے تو کارنامے پردے میں چلے گئے. اسٹیج لگتے تھے کہ پاکستان کی پے نہیں بنے گی، پر ولی بھی بیٹھتے تھے اسٹیج پر، انہوں نے کہا پورا بنے گا. عجیب بات ہے کہ جنہوں نے گھر بنایا آج انہی سے کہتی ہو کہ تمہیں گھر میں رہنے کا حق نہیں. یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے. خیر مجھے اپنے موضوع کا پورا پتہ ہے، ذمہ داری سے چل رہا ہوں. میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے بے شک نے دیکھ لی گردنیں کٹ رہی ہیں وہ ماؤں کے سپوت کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ دیش کی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں. ان کے گلے کاٹ کر فٹ بال کھیلے گئے اور نیٹ پر وہ بھیانک ویڈیو چڑھا دی گئی، تم نے وہ بھی دیکھا. آؤ بتاؤں کہ اللہ والے گردن کیسے کاٹتے ہیں. میدان سجا ہے، بڑا سخت پہلوان مقابلے میں آیا، کس کے؟ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغرب، حل النوائب والمصائب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں معتبی قبول ہے.
میں آیا، مولا مشکل کشا اس کے آگے ہے. پھر آنے وقت میں یہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ وہ زمین پر گرا ہے، شیر خدا اس کے سینے پر ہے. شیر خدا اس کے سینے پر ہیں. مولا مرتضیٰ نے وار کرنا چاہا، اس نے چونکہ کمینہ تھا کمینگی کی انتہا کی، شیر خدا کے رخ انور پر تھوک دیا. مولا علی سینے سے اترے اور چل دیے. اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آہستہ نہ بولی. جو ہے جب اس نے رخ انور پر تھوکا، حیدر کرار اس کے سینے سے اترے اور چل دیے. گرا ہے، شکست میں ڈوبا ہے. کہا علی جب میں نے تھوکا چاہیے تو یہ تھا مزید بے دردی سے مارتے، پر تو میرے سینے سے اتر گیا. فرما علی گھر سے خدا کے لیے آیا، تیرے مقابلے میں بھی خدا کے لیے آیا، تیرے سینے پر بھی خدا کے لیے چڑھا. جب تو نے میرے منہ پر تھوکا، اب میرے اندر غصہ بھڑکا، انا نے اپنا رنگ دکھایا. اب اگر میں تجھے مارتا تو آدھا خدا کے لیے آدھا نفس کے لیے. سن لے، علی نفس کا بندہ نہیں ہے، علی خدا کا بندہ ہے. اس لیے جب میں نے تجھے چھوڑ دیا، سنو سنو علی نے گردن کو کیسے کاٹا. جب مولا علی نے یہ جواب دیا تو اس لٹے ہوئے کافر نے کہا علی پہلے تیری تلوار نے ایک کافر کو مارنا تھا، پر تیری اس ادا نے میرا کفر ہی مار دیا. کفر ہی مار دیا. یہ طریقہ رہا ہے ولیوں کا گردنیں کاٹنے کا. سلطان الہند کے لیے بھی تیار ہوا کرائے کا قاتل. خواجہ کی وجہ سے اسلام عام ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ روک نہیں پاتے. پتا چلا جب پرتھوی جیسی طاقتیں ولیوں کا فیضان نہ روک سکیں تو تخت نشینوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تخت تو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، پر اس کے اندر کی پاور ولیوں کے پاس ہوتی ہے. حضور غوث اعظم بادشاہ کو خط لکھتے تھے، یہ نہیں کہ بندہ مسکین بادشاہ ذی وقار کی خدمت میں عرض گزار ہے، نہیں، اس کا نام لکھ کر فرماتے تھے عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. اور سمجھو کہ صحیح نا، عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. وہ کانپنے لگ جاتا. ایک دن اس کے وزیر نے پوچھا بابا خط لکھ دیا کریوں لگتا کیوں کام دیا نے؟ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ لکڑی کا تخت اس پر میں بیٹھا ہوں، یہ لکڑی کا تخت میرے قبضے میں ہے. اس سارے راج پاٹ کی قوت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں. فرمائیے گا خواجہ کے لیے بھی کرائے کا قاتل مقرر ہوا. زہر لگایا ہے خنجر کو اور خواجہ کی خدمت میں بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ چلے جائیں. جب وہ تنہا رہا غریب نواز نے مسکرا کے فرمایا کر لے اپنا کام. سبحان اللہ، کر لے اپنا کام. کہا میں خواجہ کس کام سے آیا ہوں؟ میں تو چرن پہ بیٹھنے آیا ہوں، میں تو درشن پانے آیا ہوں. خواجہ کون سا کام؟ فرما نہیں کر لے. کون سا کام؟ فرما بغل میں خنجر تیری ہے کہ میرے؟ مجھے مارنے کا پیسہ تو لے کر آیا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کون سا کام؟ کب کبھی تاری ہوئی، خنجر بغل سے گرا اور اس ہندو نے اٹھ کر سر خواجہ کے قدموں میں رکھا اور کہا مجھ پاپی کی یہی سزا ہے جو پیسے کی ہوس میں اس مہان پر حملہ کرنے آیا.
کہ اسی خنجر سے میرا خاتمہ کر دیجئے۔ غریب نواز نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو، اس کو کھڑا کیا، فرما سزا تو تیری یہی ہے۔ اور سیدوں کی چوکھٹ پہ آنے والوں، آہستہ نہ بولنا اگر جملہ سمجھ جاؤ، کہا سزا تو تیری یہی ہے، پر معین الدین اس کا بیٹا ہے، معین الدین اس کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے پتھر برسائے ان کو بھی دعائیں دی ہیں۔ تیرا علاج گردن کاٹنا نہیں ہے، تیرے کفر کو مارنا ہے۔ سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فدان اجمیر شریف، فدان اجمیر شریف، آستانہ علیہ شاہ سواریہ۔ کلمہ پڑھا دیا۔ تو خواجہ نے بھی اپنی چوکھٹ سے جس کام کو عام کیا وہ تعلیم قرآن ہے۔ چلو ملتان چلے، سہروردیوں کا روپ دیکھیں۔ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ بنایا، اور مدرسہ بھی شاہانہ، شاہانہ، جہاں پڑھنے والے طلباء کو بھی پیسے دیے جاتے، لنگر بھی چوری ہوتا۔ پاکستان میں بسنے والوں، دنیا کی تمام تر حقارتیں تم نے قرآن پڑھنے والے اداروں میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اچھے بینچ ہوں گے تو انگلش میڈیم میں، قیمتی وردی ہوگی تو انگلش میڈیم میں، اے سی لگے ہوں گے تو انگلش میڈیم میں، اچھا قسم کا میس کا کھانا ملے گا تو اسکول و کالج میں، ٹوٹی صف مدرسے میں، شکستہ پیالی مدرسے میں، پھٹے کپڑے والا مدرسے میں، ایک پاؤں سے معذور، ایک ہاتھ سے مہجور، آنکھ اور کان کی قوتوں سے دور، کہاں جائے گا؟ مدرسے میں۔ کتنے گھاٹے کے سودے کرتے ہو، کتنے خسارے کی باتیں کرتے ہو، اور جلوس نکالتے ہو امریکہ کے پادری کے خلاف کہ اس نے قرآن جلا دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے۔ نہ تو ادھر بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ کیوں لوٹا قافلہ؟ اور روپے دھن دولت زر والو، سمجھاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، کیا قدر کی ان مدرسہ گاہوں کی جہاں سے قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ کیا یہ طالب علم حقیر ہے؟ اس لیے ظاہری جسم کو دیکھتے ہو یا رنگت کو دیکھتے ہو، ذات پات کو دیکھتے ہو، غربت کے ڈیروں کو دیکھتے ہو، یہ ظاہر دیکھا، جانتے بھی ہو ان کی فضیلت کیا ہے؟ یقین نہ آئے تو صحیح ستہ پڑھو، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم پیش خدمت ہے، جب دین کا علم سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا بچہ چودھریوں کا ہے یہ کمیوں کا ہے، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا اس نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہے یا بیرون ملک کے کپڑے زیب تن ہے، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ دو رنگ کی جوتی پہنی ہوئی ہے یا ملٹی نیشنل شوز پہنے ہوئے ہیں، فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ رنگ گورا ہے کہ کالا، جیب میں پیسہ کتنا ہے، زمین کتنی اس کے نام ہے، اکاؤنٹ میں اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم پہ اترنے والی کتاب کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ فرشتہ جس کا گناہ کوئی نہیں، وہ فرشتہ جو ہر وقت رب کی بندگی میں مصروف ہے، وہ فرشتہ جو ہر وقت اپنی جبین کو سجدوں میں جھکائے رکھتا ہے، وہ فرشتے جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس نبی نے اپاہج معذور کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ۔ ایک کو ڈاکٹر بنا، ایک کو حافظ بنا، اور یہ کیا ہوا کہ جو اپاہج ہے
یہ بھی نہیں کہتے اسے مدرسے میں داخل کروائیں گے، یہ کہتے ہیں مدرسے سے ٹانا، مدرسے پھینکائیں گے اس کو۔ اور میں کئی بار کہا کرتا ہوں، وہ جس کو خوبصورت سمجھا اور پڑھایا، انگریزی پڑھنا برا نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، پروفیسر، سائنسدان بننا جرم نہیں، بنو۔ میرے پیرو مجھ سے فرماتے تھے انگریزی پڑھنا برا نہیں، انگریز بننا برا ہے۔ تعلیم ضروری ہے، ہونی چاہیے۔ میں تو اس برتاؤ کی بات کر رہا ہوں جو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ کیا بنے گا وہ؟ اپنے ملک میں دیکھ لو، حد یہ ہے کہ پاکستان کا صدر بن جائے گا، حد یہ ہے عدلیہ کا چیف بن جائے گا، حد یہ ہے آرمی کا چیف بن جائے گا۔ یہی 3 بڑے عہدے ہیں نا ہمارے دیش کے، بن گیا۔ یہ نبی نہ اپاہج کسی کے ہاتھ کا سہارا لیتے، سوکھی روٹیاں کھا کے یہ بھی حافظ قرآن بن گیا۔ فرق کرنے والا باپ مر گیا، وہ بڑے روپے پیسے والا بابو، اس نے چیک کاٹ کر دیا اپنے نوکروں کو، ابے کی قبر پہ سنگ مرمر لگا دو، اور وہ لگاؤ جو آگرہ تاج محل میں لگا ہے، لگ گیا۔ پروٹوکول سے بڑی گاڑیاں اس کی آئیں، اور اس نے پھولوں کی بڑی دکان سے مہنگے بکے خریدے، گلدستے ابے کی قبر پہ رکھے، سلوٹ مارا اور چل دیا۔ پر وہ اپاہج، وہ معذور، وہ نبینا، وہ بھی آیا، وہ بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر آیا اور کہا مجھے ابے کی قبر کے سرہانے بٹھا دو، اور وہ بیٹھ گیا، اور وہی جو اس کو مدرسے میں سکھایا تھا ہل ہل کے پڑھنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ والے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر جائے اور جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، قبر والے ماں باپ کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ روپے دھن دولت والے نے تیری قبر سنگ مرمر کی بنائی، اس اندھے نے تیری قبر کو منور کروا دیا۔ روپے دھن دولت والا تیری قبر پر مہنگے پھول لے آئے گا، یہ بھکاری جس کو تم نے بھکاری سمجھا، یہ تیری قبر کے اندر جنت کے باغ کا سامان بن گیا۔ اور یہاں اس شاعر کی بات پوری ہوئی کہ جسے حقیر سمجھ کے تم نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جن کو حقیر سمجھا تھا کام تو تیرے وہ ہے۔ یہ سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ کل کریں گے صاحب، ساٹا کریں گے، چالیا بھی بڑا کریں گے، ٹھیک ہے، ایم این اے کو بلائیں گے، ایم پی اے کو بلائیں گے، ناظم کو بلائیں گے، چودھری صاحب کو بلائیں گے، خان صاحب کو بلائیں گے، بزنس مین کو، بل آنر کو بلائیں گے، شوق سے بلائیے۔ کسی مدرسے والے نے بھی کیا ہے، ہاں جی کہہ دیتا ہے، رکشا بھیج دیو، پھر رکشا بھی نہیں، چلو انہوں نے کہہ دو کیڑا دور کر آ جان، یہ بھی لائن میں آ گئے، قالین بچ گئے، تکیے رکھ دیے، قالین کے اوپر بھی سفید چادر، اس لیے کہ اوپر جوتیاں لے کے بھی پروگراموں میں لوگ چڑھتے ہیں۔ ہماری نظریں دیکھ رہی تھیں کہ شاید گھر والا آج تو فنکشن نہیں، آج تو اصال ثواب ہے، پتہ نہیں اتنا قالین اور سفید چادر قرآن پڑھنے والوں کے لیے بچھا رہا ہے۔ پر جب کسی نے آ کے بتایا کہ آ گئے نے منڈے مدرسیوں، اچھا آنا نو بھی آؤ چٹائی سیٹ دیو تے بٹھا دو، ہماری نظریں دیکھتی رہ گئیں، قالین کس کے لیے تھے، سفید چادریں کس کے لیے تھی؟ تو جواب ملا یہ ایم این اے کے لیے تھی، ایم پی اے کے لیے تھی، ناظم کے لیے تھی، سیاستدان کے لیے تھی، مل آنر کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تذلیل کی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو حقارت سے دیکھا جائے، پر قیمت کیا ہوئی؟ اور یہاں رک کر میں وہ کہوں جو شیخ سعدی نے کہا، ایک گدھے والے کو ہیرا مل گیا، اس نے چمکتا ہیرا دیکھا، بڑا خوبصورت پتھر ہے، پر اس کی کل دنیا تو ایک گدھا تھا جس پہ سامان لاد کے اجرت لیتا اور اپنا چولہے کی آگ چلاتا۔ کہا میں اپنے گدھے کے گلے میں یہ پتھر ڈالوں گا، بڑا خوبصورت پتھر ہے، وہ کیا جانے ہیرا کیا ہوتا ہے۔ ایک دن جوہری گزرا،
سبحان اللہ. امیر خسرو کہتے ہیں جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے. جوہری نے کہا اتنا قیمتی ہیرا اور گدے کے گلے میں، ارے بیچے گا تو خرید لو. کہا کتنے میں؟ کہا مجھے کیا پتا پتھر ہے. مان لیجئے وہ 5 روپے کا تھا، سوری 500 کا تھا، اور اس نے 5 روپے مول لگایا. گدے والے کے لیے 5 روپے 5 کروڑ سے کم نہ تھے. کہا 5 روپے میں لے لے گا، بڑی بات ہے. جلدی سے اتار کے دیا. وہ خوش کہ مجھے 5 مل گئے، جوہری خوش کہ ہزاروں کا مال کوڑیوں کے بھاؤ مل گیا. تلی پر رکھا اور اس کو چیک کرنے لگا تو ہیرا ریت کے ذروں میں بدل گیا، بکھر گیا. جوہری نے حیران ہو کر کہا اتنے سخت گلے میں پھرتا رہا اور تو ویسی اپنی حالت پہ قائم رہا، میری نرم تلی پہ آیا تو ریزہ ریزہ ہو گیا. ہیرے نے کہا وہ تو مجھے پہچانتا نہیں تھا، اے دس تو میرا کی مول پایا. تو میرا کی مول پایا ہے. میں یہ تو اعتراض نہیں کر رہا کہ بڑے چودھری خان روپے دھن دولت والے کو تم نے قالین کے اوپر سفید چادر پہ کیوں بٹھایا، یہ تو نہیں پوچھ رہا. سوال یہ ہے ان کی قدر کس لیے کی اور ان کو دور چٹائی پہ کیوں بٹھایا. ان کی جیب میں تو پیسہ تھا، ان کے سینے میں تو قرآن تھا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا رحمت نے وصیت کی کہ میرے اصالِ ثواب میں یہ چیزیں رکھی جائیں، لیکن فرما محتاجوں کو کھلانا، غربا کو کھلانا، فقراء کو کھلانا، مساکین یتیموں کو کھلانا، اور سنو ان کے لیے قالین بھی بچھانا، گاؤ تکیے بھی رکھنا، اور عزت سے بٹھانا تاکہ وہ بیٹھ کر عزت سے کھانا کھائیں. سوال کا نشان پھر وہی ہے، نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کتنے دکھ کی بات ہے تم پیسہ ہوا میں اڑاتے ہو، کتنے ظلم کی بات ہے اہل سنت کا پیسہ خسروں کے لیے، ہیچروں کے لیے، سرکس کے لیے، تھیٹر کے لیے رہ گیا. کتنے دکھ کی بات ہے. بولے کراچی سے نعت خواں بلوائیں گے، 1.5 لاکھ روپیہ لگائیں گے. ایک شیخ الحدیث جو 25 سال پڑھ کے شیخ الحدیث بنتا ہے، اس کے پاس دوائی کو پیسے نہیں ہیں. اور جس کو 2 شعر پڑھنے آ گئے تم نے اس کو پجارو بھی لے کے دے دی. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. رہزنوں سے کیا؟ تو سب قرآن پڑھنے والوں کا مقدر کیوں؟ شکستہ پیالی، جلی ہوئی روٹی، ٹھنڈی دال، قرآن پڑھنے والوں کا مقدر کیوں؟ سخت گرمی میں پسینے میں ڈوبنا، قرآن والوں کا مقدر کیوں؟ قالین تو یہاں بھی بچ سکتے ہیں، ہوا کے لیے پنکھے ان کے لیے بھی لگ سکتے ہیں. اور کھانا اگر ان کو اچھا کھانا دیا جائے تو ان کو کیا ضرورت کسی کے کھانے پہ نظر ڈالنے کی. ان کو کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے کسی دوڑے مائیے کی توقع نہ کرنا. ہم تو پہلے ہی جلے ہیں، انہوں نے تو تقریریں بھی چھوڑ دی. یہ تقریر تھوڑی ہے، یہ تو رونا ہے. 23-24 سال بہت تقریریں کر لی، کیا سنائے آپ کو؟ کیا حالت ہے ہماری؟ جانتے بھی ہو یہ کیا قدر کا مقام ہے. یہ مجھے آج دولے لگ رہے ہیں، دولے جنہوں نے پگڑیاں باندھی ہیں، جبے پہنے ہیں. یہ سبحان اللہ، ان کا مقام کیا ہے؟ ایک بچہ دھوبی کی دکان پہ لگ گیا کپڑے دھونے. بہت غور سے سن لینا، دھوبی کی دکان پہ لگ گیا. بیوہ کا بیٹا تھا، یتیم تھا. ایک دن گزرا، امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت
المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ کے قریب سے گزرا، امام اعظم کا جلوہ دیکھا، اوپر سے کلام دیکھا، امام اعظم ہے، وہ امام اعظم کیوں ہے؟ یہ لفظ امام شافعی کے لیے کیوں نہ بولا گیا؟ امام مالک کو کیوں نہ کہا گیا؟ امام احمد بن حنبل کو امام اعظم کیوں نہ کہا؟ اس لیے کہ چاروں اماموں میں صرف ابو حنیفہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے اور وہ تابعی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے امام اعظم نقادو، نکتہ چینیوں میں کیوں پڑے ہو؟ دنیا کا تگڑا نقاد اور بال کی کھال اتارنے والا امام زاہبی جیسا عظیم نقاد بھی تذکرۃ الحفاظ میں جب ابو حنیفہ کا نام لکھتا ہے تو ساتھ امام اعظم لکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھ لو تذکرۃ الحفاظ۔ امام اعظم کا جلوہ دیکھا، کرو کپڑے تو ہماری دکان پہ آیا، اگلے دن بھی بہ گیا، ماں نے دوسرے دن خرچہ مانگ لیا، کہ میں کہاں سے خرچہ دوں؟ کہ تو جاتا نہیں ہے؟ کہ میں تو وہاں جاتا ہوں امام صاحب کے پاس۔ اس سے بازو سے پکڑا، امام صاحب کے پاس لائی۔ امام صاحب کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ امام صاحب نے لکھا کسی کے دروازے پر کبھی نہیں گئے، اور امام صاحب نے لکھا کبھی کسی امیر کا تحفہ بھی قبول نہیں کیا۔ اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، پیر تو وہ بھی تھا۔ ایسا کیوں بولتے ہو؟ سبحان اللہ۔ پیر تو وہ بھی تھا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، اور وہ چوٹی کا ولی ہے کہ جب امام صاحب کا دادا مولا مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آئے تو مولا مرتضیٰ نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ امام صاحب کے پوتے کہتے تھے ہمارے گھر میں جو علم ہے یہ مولا علی کی دعا کی برکت ہے، جو انہوں نے تھاپی دی تھی اس تھاپی کا فیض ہے۔ اور وہ پیر اتنا تگڑا پیر جو سید السادات امام علی مرتبت حضور پر نور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں رہا ہو، اور کسی نے پوچھا امام اعظم سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 2 سال۔ کہا آپ کی داڑھی میں تو سفید بال ہیں؟ کہا وہی 2 سال ہیں جو امام جعفر صادق کے چوکھٹ پر گزر گئے۔ وہی ہے۔ اور ابو حنیفہ کہا کرتے تھے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال نہ ہوتے۔ مائی نے آ کر کہا بابا یتیم ہوں، یہی کمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی آپ کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، میں کیا کروں، کہاں سے کھاؤں؟ فرما اللہ کی بندی، جملہ سننا، اللہ کی بندی کیوں ظلم کرتی ہے اس پر؟ تو اسے لوگوں کے کپڑوں کا میل دھونے پہ لگا رہی ہے، اسے رہنے دے میرے پاس، میں اسے لوگوں کے دلوں کا میل دھونے والا بنا دوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہا بات تو تیری ٹھیک ہے بابا، پر میں غریب ہوں، میرے چولہے میں آگ صرف اس کی چند ٹکوں سے جلتی ہے، شوہر کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے۔ تو پتہ امام اعظم نے کیا کیا؟ فرمایا تیرا خرچہ بھی میں دوں گا، اس کا خرچہ بھی میں دوں گا۔ معذرت سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جڑا 50,000 نقیب خطیب تے سنا خان دینا ہے وہ 25,000 بھی تقسیم کرو تو 2 طالب علماں کا سال کا خرچہ بنتا ہے۔ کسی مدرسے کے محتمم سے آگے کہو نا کہ لو جی دسو 1 سال کا کتنا خرچہ ہے، پتہ پھر کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا تیرا خرچہ بھی دوں گا، اس کا خرچہ بھی دوں گا، اسے پڑھنے دے، اور جس کو تو اس کام پہ لگا رہی ہے نا، ایک دن قیمتی پتھر کا پیالہ، بیچ میں فلودہ، اوپر لوگوں نے پستہ چھڑکا ہوگا، یہ وہ کھائے گا۔ یہ وہ ڈش تھی جو بادشاہ کھاتے تھے، بادشاہ کھاتے تھے۔ وہ دھوبی کے کپڑے دھونے والا امام اعظم کی چوکھٹ پر بیٹھ کر ایسا نکھرا کہ دنیا آج اس شخصیت کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ فقہ حنفی کا روشن ستون یوسف ثانی، ایسی عظیم المرتبہ ہستی چیف جسٹس سبحان اللہ، یعنی سرکار سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی دعوت کی بادشاہ نے کھانا لگ گیا، کھانا کھا چکا تھا، رکیے آپ کے لیے سویٹ ڈش آ رہی ہے، قیمتی پتھر کا پیالہ، بیچ میں فلودہ، اوپر روغن،
پستے کا چھڑکا ہوا. کہا یہ خاص ڈش ہے, ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی بنتی ہے, آج آپ کے لیے بنائی ہے. امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگ گئے. پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ دن یاد آ گیا. مجھے وہ دن یاد آ گیا تو میری ماں سے امام نے فرمایا تھا اسے اس کام پہ نہ لگا. مجھے جو آج پتا چلا ہے کہ وہ حدیث کی باریکیوں سے بھی فقہ کے ستون کھڑے کرنے والا سالوں بعد ہونے والی دسترخوان پر ادا کو بھی دیکھ رہا تھا. اسٹیج پر بیٹھے جملہ علماء مشائخ سادات کی نظر, اور آپ سے بھی کہوں گا کتنے غلامان ابو یوسف ہیں جو ادائے امام اعظم کا انتظار کر رہے ہیں. کتنے ہیں؟ کاش ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے. جب آستانوں سے علم کی دریاں لپیٹ دی گئی اور آستانوں پر گھوڑے آ گئے, کتے آ گئے, شیر آ گئے, تو پھر کیا ہوا؟ پھر خودکش حملہ آوروں نے ادارے کھول لیے. انہوں نے کہا گھر والوں نے گھر کا کام چھوڑ دیا, اب وہ بورڈ ہم لگائیں گے پر اندر مال وہ تیار کریں گے جو ہم چاہیں گے. آج ملک میں جو خودکش بمبار مدرسوں میں تیار ہوئے سنیو, اس میں بھی تو قصور تمہارا ہے. تمہاری درس گاہیں ہوتی تو کیوں کو کسی اور جگہ جاتا, کیوں کو کسی اور جگہ جاتا. بہت اندھیر ہو چکا ہے, اب بھی سنبھلو اور چراغ علم جلاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالو, اور میں بہت دور نہ نکل جاؤں. ٹائم میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے کہاں آیا. میں مدینۃ المولیہ سے, مجھے یاد ہے کہ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر طالب علموں کو بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا تھا. اس ملتان کے مرکز علم میں جہاں وہ مراکز تھے علوم کے, کوتوال سے طالب علم جاتا ہے پڑھنے کے لیے, اور ان دنوں میں جب وہ طالب علم وہاں پڑھ رہا تھا تو دلی سے قطب الاقطاب سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبوب معین الدین حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتان آئے. آپ وضو کر رہے تھے, وہ لڑکا دیکھ کر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا اور سرکار قطب نے وضو کر لیا تو مسافے کے لیے آگے بڑھا, دست بوسی کی, ہاتھ میں کتاب کی. خواجہ قطب خوش ہوئے. خواجہ قطب نے فرمایا کیا نام ہے؟ او گوجرے میں اس آستانے پر شاہ سواروں کے پاس بیٹھنے والوں, تمہاری آواز اب زمین کی سطح کے نیچے نہ جائے. جملہ سننا. پوچھا اے ادب سے لبریز اور سعادت مند لڑکے, تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام فرید ہے. سبحان اللہ, میرا نام فرید ہے, میرا نام فرید ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا نام تھا نافع, جس کا مطلب نفع دینے والی. عرض کی یہ فقہ کی کتاب نافع پڑھ رہا ہوں. فرمایا انشاءاللہ نفع دے گی, پڑھو پڑھو نفع دے گی. اور جب دن کو پڑھ چکو نا تو ہم حضرت بہاؤالدین کے ہاں مہمان ہیں, رات کو آ جانا. اب حضرت فرید اپنا سبق پڑھ رہے ہیں پر خواجہ قطب کی آنکھیں ہیں کہ دل کی راہ سے, آنکھوں کی راہ سے دل میں اتر گئی ہے. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, میرا کام بس ایک نگاہ یار کر گئی. واہ واہ, اور رات کو دن والا
पा रहा है और रात को हजरत के चौखट पर पहुंचे तो दरबानों ने रोका, ओ मुंडिया किधर जाता पे है? कि मैंने हजरत ख्वाजा कुतुब से मिलना है। अल्लाह तू अभी बच्चा है, अंदर वलियों की मजलिस लगी है। कहा मैं खुद नहीं आया, जो कुतुब फरमा गए इसे आ जाना। मेरा बस तुम इतना पैगाम दे दो कि तालिबे इल्म फरीद आया है। यार कितना लुत्फ का जुमला है, तालिब इल्म फरीद आया है, तालिब इल्म फरीद आया है। बस तुम इतना कह दो, अगर जानते हुए तो तुम भी जान जाओगे और अगर ना जानते हुए तो फिर मेरा वहम भी दूर हो जाएगा। उसने अंदर से चुपके से कहा, तालिब इल्म फरीद आया है। ख्वाजा कुतुब ने निगाहें उठाई, फरमा रोका क्यों है? उसको हमने बुलाया था, आने दो अंदर बुला लिया और बिठा लिया। अब वलियों की बातें हैं, फरीद सादतमंदों की तरह बैठे हैं। कई दिन को मजलिस इल्म लगती, रात को इल्म वालों के असरार समझ में आते। और जब ख्वाजा कुतुब ने मुल्तान से दिल्ली का कसद किया, कई मील फरीद पैदल साथ चले और जब कई मील चल चुके, मुझे नहीं पता शाह सवार के डेरे पे आने वालों, ये रात के इस पहर में तुम्हारी आवाज शाह सवारों के पाए नाज़नीन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? जुमला सुनिएगा। ख्वाजा कुतुब ने सवारी को रोका और जवान फरीद से फरमाया, बाबा फरीद बाबा फरीद सुनना पीर का काम। बाबा फरीद, इस जवान को पीर ने एक दिन बाबा कहा। आज सारी दुनिया बाबा बाबा कहती है। खबरदार, चर्सियों को भंगियों को बाबा हमारे खाते में ना डालो। कोई चर्सी हमारा बाबा नहीं है, कोई भंगी हमारा बाबा नहीं है, कोई शराबी हमारा बाबा नहीं है, काले इल्म का धंधा करने वाला हमारा बाबा नहीं। हमारा बाबा एक है, वो बाबा फरीद है, या हमारा बाबा वो है जो बाबा फरीद के नक्शे कदम पर चलता है। कोई ताल्लुक नहीं ऐसे बाबाओं से हमारा। हम तो घर का मुलाजम भी नहीं रखते, बाबा मानना तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हमारे बाजार में सिर्फ फकीर लेन देन कर सकता है, जाहिल को दुकान खोलने की भी इजाजत नहीं है। जब जाहिल को बाजार में दुकान की इजाजत नहीं, तो जाहिल को झूठा आस्थाना बनाने की इजाजत किसने दी? शरीयत का निजाम है, शरीयत किसी के घर की मुलाजमा नहीं है, किसी के घर की लौंडी नहीं। फलां बुजुर्ग ने ये कह दिया, फलां बुजुर्ग ने, पहले बुजुर्गी भी तो समझो कि बुजुर्गी होती क्या है। बाबा फरीद पहले पढ़ लो, जब इल्म पूरा पढ़ लेना तो फिर दिल्ली आना, मैं तेरा इंतजार करता हूं। ये नहीं आके चलाओ चे भाई, ये तो तस्मीयां कड़काइए। पहले पढ़, फिर दिल्ली आना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजूगंज शकर मुड़ गए। बाजों ने कहा उसी दिन बैत किया, अक्सर कहते हैं नहीं उस दिन बैत नहीं किया, उस दिन फूल सुधा दिया था, कहा हार अगले दिन पहनाएंगे, जब आओगे उस दिन पहनाएंगे। अब हुजूर ने इल्म पढ़ा, इल्म पढ़ने के बाद दिल्ली आए, सोच रहे थे कई साल बीत गए, पता नहीं ख्वाजा कुतुब पहचानते भी हैं कि नहीं, जानते भी हैं कि नहीं। मुझे एक बात याद है, हजरत किबला शाह साहब और हजरत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद शमसुज़्ज़मा साहब दोनों की नज़र ये जुमला करता हूँ। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद है, दाता हजूर रज़ियल्लाहु उनके दरबार पे था, चंदी जुमेराती पुरानी बात है, रश बड़ा था। तो वो एक बुजुर्ग हैं, वो मुझे कह लगे चलो आओ सलाम पेश करें। मैंने उज़र बयान किया, मैंने कहा थोड़ा रश कम हो जाए तो फिर तसल्ली से मवाज़ा अक़दस में सलाम पेश करेंगे। मैंने उस बुजुर्ग की गल अज भी याद है, उस मेरा हाथ पड़िया, उन्हें कहा एक केड़ी गल है, रश दे विच ते जाना है ताकि सज्जन सियाण तो लवे ना, नहीं मजा
سجن تے رش بھی سیان لیندن کہ ساڈا ٹویا آ رہا ہے. اللہ آج یہی ہوا کہ لفظ دل تک نہ گئے. آج یہی ہوا. وگرنہ حضرت سیدنا شیخ حافظ محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کے عرس پر جائیں اور ساتھ چرس جائے شراب پیے. حضرت سید سخی سرور میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں ہندو اور سکھ بھی حضرت سخی سرور کو مانتے ہیں, بہت زیادہ مانتے ہیں. وہ تو سب کچھ جا رہا ہے, دادا صاحب جائیں گے. اچھا 20 دن لگا کے آیا, اچھا ہوا ہے کہ ہوا ہے. پھر سنا حاضری ہوئی, میں بس تو اتریا پائی, میں پہ وضولی پانی نہ لبا, میں کوئی نہیں بابیاں نو پتہ ہی ہے. اچھا تے پھر میں جدو دربار تے بوئے تے گیا نا, اتنے رش بڑا سی, پائی اندر جان نو تھا کوئی نہ. میں پہ باہر ہی نہ دو میں ہاتھ سیر تے رکھے, میں کہا جی تانوں سارا ہی پتہ ہے. پھر میں آ گیا, کملیا اے جیاں اداکاریاں کدے نال کرنا ہے, تو گوجرے تے سمندری بھی رہندا تے دادا نو تے پھر بھی پتہ ہے. اداکاریاں کس سے کرتے ہو؟ پھر وہاں نہیں گئے تو کہاں گئے؟ تھیٹر میں, سرکس میں, موت کے کنویں پر. تو باہر سے بھی سلام پھیر کر اپنی چادر بچھا کے ذکر میں مصروف ہوتا تو میں مانتا کہ تو گیا ہے, پر تو بہانہ بنا کے کہ بس سلام ہو گیا ہے, اب میں تھیٹر دیکھوں گا, رنڈیوں کا ناچ دیکھوں گا, موت کے کنویں پر جاؤں گا. جو ولیوں کے دشمن تھے وہ بھی اتنی دشمنی نہ کر سکے جتنی محبت کے پردے میں سنی ہو تم نے کی ہے. صحیح بات. جتنا عقیدت کا ڈھونگ نچا کر تم نے بے ادبی کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. کسی غیر کو جرت تھی وہ شراب پی کے سید محمد عثمان کی چوکٹ پر آ جائے. سید محمد حافظ محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ, وہ جب سہمن میں آئے تھے تو رنڈیوں کے کوٹھے مشہور تھے. جس دن آئے ہیں اس دن ان کے بازار میں کوئی بھی نہیں گیا, اگلے دن بھی نہیں گیا, تیسرے دن بھی نہیں. طوائفوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے اپنے وپاریوں کو بھیجا, انہوں نے کہا ہوا کیا, کوئی گلی میں نہیں آتا, جو آتا ہے ڈر کے چیخ کے بھاگ جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ بابا آیا بیٹھا ہے, لگتا ہے انہیں کچھ کیتا ہے. بابا ایک بابا آیا ہے, لگتا ہے انہیں کچھ کیا ہے. وہ آئے ان کے پاس اور انہوں نے بندوں کو کھڑا کیا. انہوں نے کہا بابا تیری وجہ تو ساڈا مسئلہ خراب ہے, چپ کر کے تو چلا جا, یہ تیرا علاقہ نہیں. تو کہتے پوچھ کے تو اتنے آئے ہیں. سید کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور جھکی نگاہوں سے فرمایا اللہ کی زمین ہے, اللہ کی زمین پر بیٹھا ہوں اور مجھے کسی نے بھیجا ہے, تمہارے کہنے سے کیسے اٹھ جاؤں, بھیجنے والا کہہ دے گا تو میں اٹھ جاؤں گا. اور مجھے دھمکیاں نہ دو, مجھے دھمکیاں نہ دو, میں خود نہیں بیٹھا, کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہوں. وہ اور اندے نے جنہ دے شامہ چوکے کو سیٹ دیندہ ہے, پر خسمہ آلے آن دے ٹینٹ کوئی نہیں چکتا. میرے دادا مرشد گول باغ میں آئے, ٹینٹ لگا لیا, مدرسہ بنایا. لوگوں نے شکایتیں لگائیں, ڈی سی انگریز تھا اس وقت, سردار احمد اس دور میں ٹیررسٹ ہے, نقص امن کا خدشہ, یہ ہے وہ ہے, جگہ پہ آ گیا. کسی نے بتایا جی ڈی سی آ رہا ہے بندے لے کر. حضور محدث اعظم جب حدیث پڑھاتے تھے تو کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے. حدیث میں آتا حضور مسکرائے ہیں تو مسکرا کے فرماتے تم بھی مسکراؤ کہ حضور مسکرائے. انہوں نے کہا جی ڈی سی آ رہا فورس لے کر, وہ کہتا ہے آج چوک دینی ہے ہر شہر. تو میں ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے, کسی کے آنے پہ کھڑے نہیں ہونا, حدیث شریف پڑھو. کسی نے پھر نیڑے ہو گیا کہ حضور وہ کہتا ہر شہر چوک دینی ہے. فما کس کی جرت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھا سکے, یہ جگہ ہمیں دادا صاحب نے الاٹ کی ہوئی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ
ڈی سی آیا، انگریز تھا، محدث عالم کو دیکھتا رہا، بڑا امامہ، نورانی چہرہ، جھکی نظریں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھایا جا رہا ہے، اسی سمجھ گیا یہ نہیں بنتا، کیا یہ روپ والے تے کئی نے جڑے ساڈے تھلے بیٹھے رہندے نے، یہ سانو ویکھدا بھی نہیں، یہ اوداں دا تے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 15 بھی باہر بھی کھلوتے نے جڑے ساری جُتی پالش کرنوں بھی تیار ہو جاندے تے مالش نوں بھی تیار ہو جاندے، پر یہ تے ویکھدا بھی نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، اس نے کہا لاؤ کاغذ، یہ جگہ انہی کی ہے، تم کہتے ہو کہ یہ نقش عمل پھیلائے گا، جو یہ میں سمجھتے نہیں آندی پر یہ گلاں دل نوں کھاندیاں جا رہی ہیں۔ بابا ٹر جا سیون تو کہا نہیں جائیں گے، نہ تمہارے کہنے پر آئے نہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا، کوٹھے بند ہوئے، وہاں تسبیحاں چلیں، مصلے بچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ مرثیہ کس کے آگے پڑھوں، بتاؤ یہ نوحہ کس کو سناؤں کہ جس نے صدیوں پہلے آ کر سب کچھ بند کیا تھا، آج اسی کے دربار پر ہم نے وہی کچھ کیا، عقیدت کے نام یہ ظلم نہیں؟ کس قدر زیادتی ہے، ہمارے بابے کو ایسے نہیں ہے۔ لوگ گھبرا کر سلطان الفقر بائی البستانی کی چوکٹ پر آئے، کہا بابا لٹ گئے، فرمایا کیا ہوا، کہا ایک طوائفہ آئی ہے، لوگ اس کے دام حسن میں پھنس رہے ہیں، مسجدوں کی رونق ماند ہو رہی ہے، فرمایا کرنے تے علاج اس کا، اس سے رات خریدو کتنے میں بیچتی ہے۔ سودا ہو گیا، طوائفہ آئی، سنو ساڑھے بابیاں نے کام، بابے نے کہا وضو کر، کہا یہ میرا کام نہیں ہے، فرمایا یہ خریدار کی مرضی ہے کہ وہ کون سا کام لیتا ہے، وضو کر، وضو کیا، فرمایا 2 نفل پڑھ، مصلی بھی اپنا دیا۔ یہ میں نے کیا کہا کہ مصلی بھی اپنا دیا، مصلی دے بڑے بڑے مہنگے بھی ہوندے نے، بابیاں کو تو سستے ہی ہوندے نے، مصلی میں کیا ہے، مصلی میں بہت کچھ ہو جے کسی دا ہوئے۔ تسی ہولی ہو گئے ہو تو میں انہوں کے مینتالی پوزیشن مصلی ہو کسی کا یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا، تو یاد کرو اس منظر کو کہ جب سومناتھ کے مندروں پر محمود حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کل لڑائی ہونی ہے، یاد آیا محمود کو کہ مرشد نے مجھے جبہ دیا تھا کہ جو اوکھا بیلا آئے نا کدی اینو بھی ورد کے ویکھی، جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو۔ اب اس نے جبہ سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا یہ میرے مرشد سرکار سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جبہ اطہر ہے، دعا کرتا ہوں سویرے جتنے بھی ہندو آئیں سب پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں، کسی کے قدم نہ ٹھک پائیں، کوئی ہمارا مقابلہ نہ کرے۔ صبح مسلمانوں کی فورس گئی، ہندو پیٹ دکھا کے بھاگ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، بادشاہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، رات آئی تو خواجہ بھی آئے۔ جے کسی دا پیر کم لوے نا وہ کئی کو کہنے میں نو کدی پیر صاحب خواب چنی بھی ہے۔ خیر ہمارے لوگ تو سرکار کو بھی دعوت دیتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور رات کو خود فلم لگا کے بیٹھے ہیں۔ مہمان آنا ہو تو ڈیوڑی صاف کرتے ہو، گلی صاف کرتے ہو، پردوں سے مٹی جھاڑتے ہو، بیڈ کی چادریں جھاڑ کے سیدھی بچھاتے ہو، سرانا ہو تو دوجا لے کے آؤ، کی گل ہے، پرانے نے آنا ہے۔ جدو کسی دے آون دی اڈیق ہوئے صفائیاں تے ہوندیاں نے تے جے دلوں زور سردے ہو تے آنکھ والا ویڑا کیوں نہیں توندے، بیل والا کمرہ صاف کیوں نہیں کردے، تے انتظار وچ کدی کیوں نہیں بیندے، اے پیر کدی
کدی نہیں آیا تو بھی کدی انہوں سدیا اور سنیے گا میری بات کو آج تصور شیخ کی جگہ تصویروں نے لے لی صحیح بات اللہ بہت زبردست جملہ بہت زبردست تصور شیخ تصور شیخ کیا ہے 2-3 لائنوں میں سمجھا دوں او میرے کو آلو نہیں ہو میں تھوڑی محنت کوئی نہیں کرنی سمجھ آئی ہے نا سننا تصور شیخ کیا ہے اپنے مرشد کو مرشد کامل کو جب ظاہری زندگی میں دیکھا تھا اب نظر جھکاؤ تنہائی میں اور اپنے شیخ کو دیکھو جب اس کا تصور پک جائے تو دیکھو کہ وہاں سے نور نکل کر میرے دل پہ آ رہا ہے ساڑھے بندے ادھے گھنٹے دی مار بھی نہیں میں تو بڑا کچھ کر لیا میں تو کچھ نہیں ہوندا اتنے بڑا کچھ کرنا پیندا ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دادا بڑی پگڑی باندھ کر ٹوری کپڑے پہن کر بڑا چوٹی کا عالم حضور خواجہ نور عالم مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ گیا تھا اور کہا تھا کہ خواجہ نے من تو پہلے دینی میری پرسنالٹی دیکھ کے مرید بھی کر لینا ہے تو خلافت بھی دے دینی ہے تو گئے وہاں پر خواجہ نے ایک ایک سے پوچھا ان سے نہیں پوچھا ان سے نہیں پوچھا اگلے دن بھی نہیں پوچھا تیجے دن وہ شرمندگی شروع ہو گئی کہ پوچھتا بھی نہیں تو کون ہے کتھوں آیا جیڑا بھی آندا ہے ہاں بھئی کی کام ہے تینوں کتھوں آیا ہے وہ دا نام ہی پوچھ دیں تو دیکھیں دعائیاں بھی سوڑنے میں دیں دیں میں نے پوچھا جی نوکرانی آئی خواجہ چھج ختم ہو گئے ہیں چھج چاہیے خواجہ نے فرماؤ چوڑا آئے گا کہ چھج لے آئے گا نا اس پکھیاں جو چوڑے بناتے تھے تو اب وہ سمجھ گئے انہوں نے کہا بھائی وہ ہند نہیں پڑھنی چور کے پلیاں آڑیاں کر پلیاں آڑیاں دوڑ لاتی بیٹا سونا سونا کھا رہے ہیں انہوں نے کہا دوڑو انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے ایڈا سونا شیر جوان ساڑھے بھائی انہوں نے کہا ایک دم لے بیٹھا ہے اب میں اپنے پاٹے کپڑے دیو نا میرے سے سوا پاؤ پسینے نال میرا رنگ جڑا چمکتا ہے ایک توڑے ورگا ہوئے نا تو چھج دیو مینوں لے دعائی دی چھج جاڑا آ گیا ہے خادمہ آئے انہوں سارے دیتے خادمہ باہر آئے انہوں نے کہا سینڈ فرمان دیا ان کے سارے دے دے وہ کڑی کڑی پہ تینوں کیڑا ٹھیکے تو پیسے خواجہ دے گا انہوں نے کہا تو جا